السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ بن ابی جہل ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تونگر تھے۔ ان کے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہ بھی مشرف اسلام قبول کر لیتے، لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر مشرکین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا، اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے، اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا، اور وہ حق و صداقت کے معیار پر پورا اترے۔ یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شاہ سوار تھے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی، اور آپ کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسرت حاصل ہوتی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہا، اور رقص کی محفل جمتی رہی۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ اس کا دستے بازو بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزیٰ ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار کو سنتے ہی نہیں۔ لات و عزیٰ نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے بس تھے۔ یہ میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، اور اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والی چیخ اپنے کانوں سے سنی۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش کی لاش کو میدان بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی۔ اس دن سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے عداوت تھی، اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ اس وقت سے اکرمہ اور دیگر تمام لوگ جن کے باپ معرکہ بدر میں قتل ہو چکے تھے، مشرکین کے سینوں میں عداوت کی آگ جلانے لگے، اور مقتولین کے ورثاء کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ معرکہ احد برپا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چل نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کی وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوان قریش کو لڑائی کے لیے تیار کریں، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شاہ سوار جم کر لڑیں اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکیں۔ قریش نے شاہ سواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شاہ سواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا، جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا، اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔
یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار عکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ سر پر دوڑا اور یکدم خندق کو عبور کر گیا، اور ان کے پیچھے چند اور شاہ سوار بھی خندق عبور کر گئے، اور عکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو جائیں۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں جو ان سے نبرد آزما ہو۔ عکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لیے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے معرکہ میں انہیں شکست دے دی۔ ان میں سے چند ایک تو قتل کر دیے گئے اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں میں عکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس روز عکرمہ کو بہت ندامت محسوس ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقابلہ میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں عکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے کھسک گیا اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس موقع پر عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی 2 بیویاں، بیٹی حضرت فاطمہ اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑھے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں صدقے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے آپ کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تذلیل و رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ پاک تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ پھر عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عکرمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر دیں، از راہ کرم اسے پناہ دے دیں، اللہ پاک آپ پہ کرم کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اسی وقت چل نکلی اور رومی غلام بھی اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں غلام کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا اور وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگا، لیکن یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچ گئی۔ ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ یہ مسلسل اپنی راہ پہ چلتی گئی، یہاں تک کہ علاقہ تہامہ کے ساحل سمندر پر عکرمہ سے جا ملی۔
اور وہ ایک مسلمان ملا سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے۔ ملا اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تجھے پار لگا دوں گا۔ اکرمہ نے اس سے کہا کہ میں اپنی نیت کیسے خالص کروں؟ ملا بولا، تم کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اکرمہ نے کہا، اسی کلمہ کی وجہ سے تو میں مکہ سے بھاگا ہوں۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حکیم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے۔ میں نے تمہارے لیے آپ سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی۔ اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اس نے کہا، کیا تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے خود بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی یہاں تک کہ اکرمہ اس کے ہمراہ لوٹ آئے۔ راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میں مسلمان ہوں اور تم مشرک ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، میرے اور تیرے درمیان تو بہت بڑی خلیج ہو گئی۔ جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، عنقریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اور ان کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جب نبی پاک نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ کے سامنے باادب کھڑے رہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جناب اکرمہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یقیناً آپ نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے، خدا کی قسم، آپ یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے چند کلمات سکھلا دیجیے جو میں پڑھتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں، میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ سے کی اور اس مقابلے کی
معافی دے دیں جو زمانہ جاہلیت میں آپ سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ کے خلاف کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یہ کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑیں، اب میں اللہ کی راہ میں 2 گنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شاہ سوار بہت بڑا عبادت گزار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن پاک اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا، اس طرح کہ جس معرکہ میں بھی مسلمان داخل ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے، جس محاذ کے لیے بھی نکلے آپ اس میں سر فہرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس معرکہ میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ، اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، خالد، آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے دوں۔ پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا، آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اصغر کے علاوہ وہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ کی آڑ میں زوردار لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب معرکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ یہ حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش کے پاس لایا گیا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب پہ راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کے سبزہ زار میں جگہ عطا فرمائے جس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہیں۔